ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، تھوڑے وقت میں کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو بیان کر سکیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اپنی بطالت کی زندگی کے 7 دن، یعنی تیری زندگی کے جو ختم ہونے والے دن ہیں، اور اس زمین پر تیرا بکھرا، تیرا حصہ یہی ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے۔ انسان کا جو زمین پر ہے اور آدم کے لیے سب سے بڑا حصہ اور اس کی سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دن اپنی بیوی کے ساتھ جو گزار لیتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور انسان کی کتاب میں لکھا ہے کہ مال، دولت، گھر ماں باپ کی طرف سے میراث ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی میراث کی فکر اس طرح کرتے ہیں، جب ہم اپنے آباء و اجداد کی میراث کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو پھر اس میراث کو کیوں کر عزیز نہیں رکھیں گے جو خداوند کی طرف سے ہے، وہ میراث جو خداوند کی طرف سے ہے۔ ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے بہن نے کہا، اور یہ مووی والے ایکٹیو ہوئے، کہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب اس چیز کا حصہ نہیں ہے، لیکن مسیحی شادی میں سب سے اہم حصہ یہی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور تیری جوانی کے بیوی کے درمیان گواہ ہوں۔ جہاں پر سارے عزیز رشتہ دار گواہ ہوتے ہیں، وہاں پر مسیحی شادی میں خدا خود گواہ ہوتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کے اندر وہ طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے، اور کسی شخص نے کہا کہ ہم کسی عورت کو اس کا اصل مقام کیسے دے سکتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ اگر عورت کی زندگی سے طلاق کے کنسپٹ کو ختم کر دیا جائے تو عورت کو اس کا مقام مل جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسا کیا ہے جب وہ آیا، کیونکہ لکھا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اور مسیحیت نے اور یسوع مسیح نے عورت کو وہ مقام بخشا ہے کہ اس کی زندگی میں سے طلاق کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے مسیحیت میں طلاق کا کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ ایک دفعہ کہنے سے، نہ 2 دفعہ کہنے سے، کیونکہ اس میں خدا خود گواہ ہوتا ہے، اور جن رشتوں کو خدا جوڑتا ہے وہ انسان کے کہنے سے، جن رشتوں کو کلام جوڑتا ہے وہ انسان کے فرمانے سے کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں، کیونکہ میں تیرے اور تیری جوانی کے بیوی کے درمیان گواہ ہوں۔ تو اپنی زندگی کے دن اس بیوی کے ساتھ گزار لے جو تیرا حصہ ہے، اور نہ ہی مسیحیت کے اندر کثرت ازدواج ہے، نہ ہی زیادہ شادی کرنے کا نظریہ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، اور اس کی کتنی پسلیاں نکالی؟ ایک۔ اگر آدم کی ضرورت 2 ہوتی تو خدا 2 نکال لیتا، اگر آدم کی ضرورت زیادہ ہوتی تو خدا زیادہ نکال لیتا، لیکن خدا جانتا ہے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر ہی مل کر ایک بدن ہوتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر وہ ایک بدن نہیں رہتے ہیں، اور یہ خدا کے معجزے کے خلاف ہے۔ یہی تیرا بکھرا ہے، یہ تیرا حصہ ہے کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار لے۔ اس لیے مسیحیت کے اور مسیحی شادیوں کے اندر نہ تو کوئی طلاق ہے اور نہ ہی بار بار دوبارہ شادی کا کوئی نظریہ ہے، کیونکہ کلام میں فرماتا ہے کہ دانشمند بیوی خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ یہ وہ رشتہ ہے جسے خدا عزت بخشتا ہے، اور ہم سب یہاں پر جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس رشتے کو جسے خدا نے عزت بخشی ہے، ہم رشتہ دار، ہم عزیز جمع ہو کر اس رشتے کو عزت بخشتے ہیں۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور کلام میں لکھا ہے دیکھ میں نے تمہیں رشتوں کی ڈوریوں میں کھینچ رکھا ہے۔ والدین، بہن بھائی، میاں بیوی، یہ وہ رشتے ہیں جن میں خدا نے ہمیں کھینچ کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے رشتے خود بنا لیتے ہیں جسے نہ سماج عزت دیتا ہے، جسے نہ خاندان عزت دیتا ہے، جسے نہ خدا عزت دیتا ہے، جسے نہ معاشرہ عزت دیتا ہے، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور عزت اسی میں ہے جب ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری بیٹیاں، بہت سارے بیٹے ہیں
جو خود اپنے رشتوں کو جوڑ لیتے ہیں، اور ایسے رشتے ہمیشہ قوم کے لیے، ایسے رشتے ہمیشہ خاندان کے لیے اور ملک کے لیے ذلت کا باعث ہوتے ہیں۔ جو رشتے خود جوڑے جاتے ہیں انہی رشتوں کو خدا عزت بخشتا ہے، جن کی عزت کے لیے، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں، کیونکہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ اس لیے نوجوان نسل کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اور کلام میں لکھا ہے جب ہماری بیٹیاں جوانی میں قدآور پودوں کی مانند اور ہمارے بیٹے جوانی میں قدآور پودوں کی مانند اور ہماری بیٹیاں محل کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ بیٹیوں کو اس طرح سے تراشا جائے کہ وہ جس خاندان اور جس شخص کی زندگی میں ہم اسے جڑ دے، اس شخص کی زندگی میں خوبصورتی آ جائے۔ بیٹی کو جس خاندان میں بھیج دے اس خاندان کی خوبصورتی بڑھ جائے، اور بیٹی کو جس کلیسیا میں بھیج دے اس کلیسیا کی خوبصورتی بڑھ جائے۔ لیے اس وقت ہوگا جب ہم اپنی بیٹیوں کو تراشیں گے، جب ہم اپنی نسلوں کو تراشیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ مسیحی تعلیم کیا ہے، مسیحی ازدواج کیا ہے، مسیحی بیاہ کیا ہے، کیونکہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ایسی بیٹیوں کو، ایسے بیٹوں کو جو بے راہ روی کا شکار ہے، جو اپنی مرضی سے رشتوں کی ڈوریوں کو کھینچ لیتے ہیں اور خاندان کے لیے، مذہب کے لیے اور قوم کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے یہ کلام ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ خدا نے یہ حصہ رکھا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ زمین پر جتنی تیری زندگی ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزار لے، کیونکہ یہی تیرا بفرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آدم کے لیے یہ اس کا حصہ رکھا ہوا ہے، اور جب کوئی انسان کسی انسان کا حصہ نہیں رکھتا ہے تو خدا کس طرح ہمارا حصہ رکھ سکتا ہے؟ وہ کس طرح ہمارا حصہ ہم سے روک سکتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا